ہے، تو اس لیے ہم جیسے بخشائے ہیں، اٹس پارٹ آف دیئر بلیف نا. جیسے انہوں نے تثلیث ٹرائنٹی کا اور دوسرے بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کا ایک ہے کفارے کا. تو یہ فاسد عقیدے خود سے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن نے واضح کر دیا. تو اللہ نے کہا کہ اس حجت کے لیے میں نے اپنا کلام بھیجا، پیغمبر بھیجے، ہر چیز واضح کر دی، لیکن اس کے باوجود اگر وہ خود سے اڑے ہوئے ہیں غلط اور فاسد عقیدوں پر، پھر کہا میرے پاس آؤ گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی. اسی سے اگلی آیت ہے کہ یہ جو کفر کریں گے کافر لوگ تو وہ خود سے اپنے آپ کو عذاب کا حقدار بنا رہے ہیں دنیا اور آخرت میں. اور آخرت میں ایسا پھر ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہوگا کہ وہاں کوئی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی مدد نہیں ہے نا جی. تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، کافر، تو فَأُعَذِّبُهُمْ، تو میں عذاب دوں گا ان کو. کیسا عذاب؟ عذابًا شدیدا، عذاب شدید، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی بھی جو ہے ناصرین نصرت سے ہے نا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور یہ قرآن کا اسلوب ہے، جہاں کافروں کی بات ہے، مومنوں کی بھی ہے، جہاں جہنم کی ہے، جنت کی بھی ہے نا جی، ایک سائملٹینیس کمپیریزن کے لیے یہ قرآن کا اسلوب ہے. تو اب یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے نا، اور عذاب کی بھی بات ہوئی کہ دنیا اور آخرت میں. اب اگلی آیت میں آپ لوگوں کا ذکر ہے، مومن اور اچھے کام کرنے والے، ان کو اللہ نے شیورٹی دے دی کہ پورا پورا اجر ملے گا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو فرمایا کہ جی سر، ہاں وہی آیا جی. تو وہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، یہ میں نے ریفرنس دیا تھا ابھی ہے نا، اس میں وہ نمبر لکھا ہوگا، یہ وہی ہے، پورا پورا دینا جی. فَيُوَفِّيهِمْ، فا کے اوپر دیکھیں شد ہے، تو پورا پورا دیا جائے گا. اجورہم، یہ اجر کی جمع ہیں، ان کا ریوارڈ اجر ان کو دیا جائے گا ہے نا جی. اللہ اکبر. پورا اجر دیا جائے گا اجورہم. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. دیکھیے اگلی آیت میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ انہی کا واقعہ چل رہا ہے نا، رافعوک الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال تو حضرت آدم ہی کی سی مثال ہے نا جی. تو کہا کہ حضرت آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے، اور بس یہ کہا کہ کن، ہو جا، فیکون، تو ہو گئے. تو فرمایا کہ اچھا اس سے پہلے ہے ذالک نتلوہ الیک من الآیات وذکر الحکیم. دیکھیں اس میں بھی رسول اللہ کی رسالت کی گواہی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ اور یہ واقعات تو آپ سے بہت پہلے تھے نا. تو کہا دیکھو یہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، یعنی وحی کے ذریعے. تو وحی ظاہر ہے آپ رسول ہیں، تو آپ کو یہ غیب کی وحی دی جا رہی ہے، تو آپ کے یہ رسول برحق ہونے کی دلیل ہے. یہ ساری باتیں جو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں. تو کہا ذالک، یہ ہے نتلوہ الیک من الآیات، نون آ گیا مضارع کی علامت ہم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تلاوت سے لفظ ہے نا، پڑھ کر سنانا وحی جیسی ہے. نتلوہ الیک، ہم آپ پر پڑھ کر سنا رہے ہیں، من الآیاتی، اپنی آیتیں، وذکر الحکیم، اور حکمت سے بھرپور یہ ذکر، نصیحت
ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت ہے انا مثل عیسیٰ عندہ کمثل آدم، ہے نا جی، انا بے شک مثل عیسیٰ مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ اللہ کے ہاں کمثل آدم حضرت آدم کی سی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، پیدا کیا اسے تراب سے، مٹی سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، اور ثم قال، پھر کہا، لہو اس سے، کن فیکون، تو ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور کہا الحق من ربک، الحق من ربک، یہی حق بات ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو پس نہ تم ہو جانا ممترین، شک کرنے والوں میں سے، نا جی۔ دیکھیں یہ اس میں جو یہ لفظ ہے نا جی، انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی حضرت آدم جیسی ہے۔ اللہ اکبر، اس میں بھی بڑی ڈیپتھ ہے۔ کہا کہ اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بیس پر الہ بنا رہے ہو کہ وہ بن باپ کے ہیں، تو اب میں تمہیں مثالیں دیتا ہوں، پھر ان کو بھی الہ بنا لو۔ گہرائی ہے اس میں، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں، یہ جو کہا ہے نا کمثل آدم، یہ نصارہ جنہوں نے فاسد عقیدے بنائے ہوئے ہیں ان کو یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کمثل آدم۔ انسان کی تخلیق، جو عام قانون فطرت ہے، نر اور مادہ کا ملاپ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، باپ اور ماں ہیں، دونوں کے رول ہے نا تخلیق میں، اللہ نے جو نظام بنایا ہو میں، تو کہا حضرت آدم علیہ السلام کو لو، نہ ان کے تو نہ باپ تھے نہ باپ، نہ باپ تھے نہ ماں تھے، پھر ان کو بھی الہ بنا لو۔ یہاں تو ایک چیز مسنگ ہے نا، بن باپ کے ہیں، تم نے الہ بنا لیا کہ ان کے باپ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ، تو کہا حضرت آدم کے تو نہ باپ تھے نہ آدم تھے، بنا لو۔ اچھا، کہا اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے ان کے باپ نہیں ہیں، ان کی ماں ہیں، کہا اور مثال لو، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اگرچہ ان کے باپ بھی تھے ماں بھی تھے، لیکن ظاہری اسباب نہیں تھے، پیدائش کی بات ہو رہی ہے نا، تخلیق کی۔ ان کے والد جو ہیں وہ انتہائی بڑھاپا، انتہائی ہے، یہ کئی جگہ پر اس کی تشریح کی ہے کہ سفید بال بالکل نہ ہے، انتہائی بڑھاپا باپ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا، اور ماں جو ہے وہ مانش تھی۔ جو ظاہری اسباب پیدائش کے عنقا وہ نہیں تھے، پیدا کر دیا ہم نے، تو یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، اٹس ناٹ دا کرائیٹیریا، تم یہ کہہ لو کہ جی وہ بن باپ کے تو ہم نے الہ بنا دیا، اور بہت سی ایسی مثالیں ملیں گی، یہ اللہ کی قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جیسے چاہے پیدا کر دے، یہ وہ اپنے بنائے ہوئے قانون فطرت کا پابند نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے لیے نا، اللہ تھوڑی پابند ہے کہ جی اس کو یہ سب چیزیں چاہیے۔ تو آج کے لیے یہ اتنا، صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔